ایک بھائی کا سوال ہے کہ اس حدیث کے کیا معنی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے من مات علیہ صوم صام عنہ ولیہ. متفق علیہ حدیث ہے کہ جو شخص مر جائے اور اس پر کوئی روزے باقی ہوں یعنی فرض ہوں تو اس کے جو قریبی رشتہ دار جو ورثہ ہیں وہ روزہ رکھ لیں اس کی طرف سے. سعید کا کیا معنی ہے اور کون سے روزے ہمیں رکھنے چاہیے؟ کیا وہ تمام روزے جو پہلے نہیں رکھے تھے یا کچھ روزے ہیں؟ اس سے کیا مراد ہے؟ پہلے بات سمجھ لیں کہ علماء نے اس حدیث سے کیا معنی لیا ہے. بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد نذر ہے، صرف نذر منت ہے. جس نے کوئی روزے منت میں مانے تھے اور وہ منت پوری نہیں کر سکا، یعنی کسی نے کہا اگر میرے فلان مریض جو ہے وہ شفایاب ہو جائے، تندرست ہو جائے تو میں 3 دن روزے رکھوں گا مثال کے طور پہ. وہ مریض اس کا اللہ نے شفا دے دی تو 3 روزے نہیں رکھے اس نے اور اس کو وفات آ گئی. گھر والوں کو پتہ تھا اس نے یہ منت مانی تھی لیکن اس کو موت آ گئی، اس نے روزے نہیں رکھے اور کوئی بیمار بھی نہیں تھا، کوئی عذر شرعی بھی نہیں تھا جب سے اس نے یہ منت مانی تھی مرتے دم تک. تو بعض علماء نے کہا کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ جس کے اوپر کوئی واجب روزے ہو، نذر کے روزے خصوصی طور پر نذر ہو تو یہ اس سے مراد ہے. دوسرا قول جو راجح ہو یہ ہے کہ یہ مطلق ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے. ہر فرض روزہ واجب روزہ اس میں شامل ہے، چاہے نذر کا ہو، چاہے رمضان کا روزہ ہو، چاہے کفارے کا روزہ ہو. تیسرا روزہ کفارے کا بھی ہوتا ہے، یعنی فرض روزے 3 قسم کے ہیں. پہلا رمضان کا روزہ فرض ہے، دوسرا نذر کا روزہ فرض ہے جو انسان اپنے اوپر واجب کر دیتا ہے، شرعاً واجب نہیں ہے اس کے اوپر. اور نذر منت جو ہے وہ ابتداءً مکروہ ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بخیل سے نکالا جاتا ہے یا عمل صالح ویسے تو کرنا نہیں چاہتا لیکن اگر اس کا کوئی بھلا یا نیکی اس سے جو چاہتا ہے وہ ہو جائے پھر وہ کرے گا ورنہ نہیں کرے گا تو اس اعتبار سے وہ بخیل ہے. تو ابتداءً نذر مکروہ ہے کہ کوئی منت مانے مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی منت مانے نذر کر لے تو پھر اس کی ادا واجب ہے، عمل واجب ہو جاتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا سورۃ الانسان میں یوفون بالنذر، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے فرمایا کہ وہ نذر کی وفا کرتے ہیں، اس پہ جو نذر وہ کر لیتے ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. الغرض تیسرا روزہ جو واجب ہے وہ ہے کفارے کا، اور کفارہ چاہے وہ قتل خطا کا کفارہ ہو کہ جسے قتل خطا ہو جو 2 مہینے اس نے پہ در پہ روزے رکھنے ہیں، یا ظہار کا کفارہ ہو جب گردن آزاد کرنے کو نہیں ہے، اور قتل خطا میں جو گردن آزاد کرنے کو نہیں ہے. دوسری آپشن کیا ہے پھر 2 مہینے کا روزہ ہے. ظہار میں بھی یہ کفارہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور قسم کسی نے قسم توڑی ہے اس کا بھی کفارہ ہے کہ اس نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہے، اگر نہیں تو پھر 3 دن کا روزہ رکھنا ہے. اگر کوئی شخص مر جائے اس کے اوپر قسم کا کفارہ ہے تو پھر وہ اس پر واجب تھا، اس کے جو غریب رشتہ دار ورثہ جو ہیں وہ یہ روزہ رکھیں گے. اچھا، یہ تمام اس میں شامل ہیں. اب جو فرض جو رمضان کا روزہ ہے جو فرض تھا، اب کون سے روزے اس نے رکھنے ہیں؟ اب کفارہ تو سب ہے، اگر 2 مہینے کا 2 مہینے جو ہے، اگر نہیں کر سکتے تو ورثہ لازمی نہیں ہے کیونکہ اطعام المسکین بھی ہے. اگر 2 مہینے 2 مہینے کے روزے جو ہیں نہیں کر سکتے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں اس میت کی طرف سے، لازمی کو روزہ رکھیں کفارے میں. لیکن جو رمضان کے روزے ہیں، رمضان کے روزے کے تعلق سے کیونکہ یہ 30 دن کے روزے ہیں اور ارکان اسلام میں سے، اس پہ ایک چیز یاد رکھیں ہمیشہ. پہلی بات یہ ہے اگر مثال کے طور مسافر ہے اس پر روزہ رکھنا فرض ہے؟ نہیں، قضا فرض ہے. مسافر سفر بغیر روزے نہیں رکھے، اس نے 6 دن سفر کیا یا 10 دن سفر کیا، روزے نہیں رکھے. اب رمضان کے بعد قضا واجب ہے. وہ جب رمضان میں بیمار، رمضان کے بعد بیمار رہا مسلسل 4 مہینے بیمار رہا، اس بیمار میں اس کی موت آ گئی، قضا واجب ہے اس شخص پر؟ نہیں، تندرست ہوئے نہیں، وہ تندرست ہوتا موقع ملتا تو روزہ رکھ لیتا. ایسی صورت میں کوئی قضا نہیں اس کے اوپر، اور نہ ہی ورثہ پر واجب ہے کہ وہ قضا کرے. واجب واضح ہے. یہی شخص اگر تندرست ہو جاتا اور ٹھیک ہوتا لیکن سستی کاہلی کی وجہ سے روزے نہیں رکھے اور اسے وفات آ گئی، اب اس حدیث پہ عمل کرے گا اور جو ورثہ ہیں وہ جتنی 10 روزے جو نہیں رکھے تھے اس سفر کی حالت میں اب وہ رکھیں گے.
اس میں ایک علماء کا قول بڑا خطرناک ہے. ابن القیم رحمہ اللہ نے دیگر علماء نے کہا ہے اگر بغیر عذر شرعی کسی نے روزہ چھوڑا ہے، سفر عذر شرعی، حیض عورتوں کے لیے عذر شرعی ہے، حیض عورت ہے نہیں روزہ رکھا حیض کی وجہ سے، اور پھر رمضان پر موقع ملا کہ وہ روزہ رکھے قضا کرے، نہیں رکھا وفات پا گئی، اس کا تو جو ورثہ ہیں رشتہ دار وہ قضا کریں گے. ورثہ نہیں کرتے، دوست احباب کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اچھا اس میں ایک چیز یاد رکھیں، جس نے بغیر عذر شرعی کے کوئی روزہ چھوڑا ہے، یہاں پر علماء کا اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ اس کا کوئی کفارہ نہیں سوائے توبہ کے، توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر مر جاتے معاملہ رب کی طرف ہے اس کا، چاہے تو اسے عذاب دے چاہے تو اسے معاف کر دے. کوئی قضا کرے گا تو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ خود قضا کر سکتا تھا، اس نے ادا نہیں کیا. قضا تو دور کی بات ہے، سستی کاہلی کی وجہ سے بغیر عذر شرعی ایک روزہ چھوڑے جان بوجھ کے، تو اس کے جو ہے جو ورثہ ہیں وہ قضا نہیں کریں گے. واضح ہے، کیونکہ جو ادا نہیں کرتا قضا اس نے خود بھی نہیں کی اور عذر بھی نہیں تھا اس کے پاس، معاملہ رب کے سپرد ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ بہتر ہے رکھ دیا جائے، ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دے. ایک یہ بھی قول ہے کہ رکھنا چاہے. اب کتنی روزے ہیں؟ جتنی روزے اس کو یاد ہے. قضاء عمری نہیں ہوتا. اگر خود زندہ ہوتا ہے شخص اور اس کو یاد نہیں میں نے کتنی مہینے کے روزے چھوڑے ہیں، یاد نہیں اسے، تو قضاء عمری نہیں ہوتی کہ آپ نے ہر مہینے ایک روزہ رکھ لینا ہے، پتہ نہیں کون سا کوئی چھوٹا ہوگا میرا، اور زندگی ساری رکھنی ہے. قضاء عمری نہ نماز کی ہوتی ہے اور نہ ہی روزے کی ہوتی ہے. قضاء عمری بدعت ہے، اس کا سننے سے کوئی تعلق نہیں. ہاں جو آپ کو نمازیں یاد ہیں، جو نمازیں نہیں پڑھی وہ قضا کریں. جو روزے آپ کو یاد ہیں جو نہیں آپ نے رکھے، جو آپ کا قضا واجب ہے، جو عذر شرعی کی وجہ سے آپ نے روزے چھوڑے تھے، جو آپ کو یاد ہے، چاہے 10 ہیں 20 ہیں، 1 مہینے کے 2 مہینے کے 3 مہینے کے جتنی بھی ہیں، کیونکہ بعض عورتیں حیضہ عورتیں ہوتی ہیں ہر مہینے 7 دن خون آ گیا، حیض آ گیا اور پتہ نہیں تھے قضا کرنا ہے. اب اسے یاد ہے کہ میں نے قضا کروں، کچھ اس نے کیے، کچھ وفات آ گئی. اب اسے 3 سال کے روزے باقی ہے. مثال کو تو 3 سال سے مراد 3 مہینے رمضان کے 7 دن 21 دن باقی ہے، 3 سالوں کے باقی رکھ دیتے اس نے. اب جو وہ روزہ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ رکھیں گے. کتنی رکھیں گے؟ 21 روزے. ایک رکھے گا مختلف رکھیں گے؟ مختلف رکھ سکتے ہیں، لازمی ایک کے فرض نہیں ہے. صرف بیٹا یا بیٹی، بیٹا بھی 2 رکھ لے، بیٹی 2-3 رکھ لے، اپنا والد ہے، والدہ ہے، کزن ہے، چاچا ہے، ماما ہے، کوئی بھی رکھنا چاہتا ہے تو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آپس میں، کوئی حرج نہیں ہے. یہ اس حدیث سے مراد ہے اور اس طریقے سے عمل کیا جاتا ہے. واللہ اعلم.